السلام علیکم سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مسجد میں اس لیے آیا تاکہ نماز پڑھے گا، ذکر اللہ عز و جل کرے گا، بھلائی کی باتیں سیکھے گا یا دوسروں کو سکھائے گا، تو وہ شخص اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سنت طریقہ کے مطابق پانی پینے کے 12 بہترین آداب۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الخانان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے۔ یہ سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو، بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا ہے، پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 3، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پیجئے، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، پانی 3 سانس میں پیجئے۔ نمبر 6 اور 7، سیدھے ہاتھ سے اور بیٹھ کر پانی نوش کیجئے۔ نمبر 8، لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے، کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے، اور ان 2 یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پئیں۔ نمبر 9، پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں ہے۔ نمبر 10، پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ نمبر 11، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ نمبر 12، گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ سنت طریقہ کے مطابق امامہ باندھنے کے 17 آداب۔ 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے، ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ نمبر 3، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر۔ نمبر 4، امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ نمبر 5، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ نمبر 6، امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ نمبر 7، بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 303 پر ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹ کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ نمبر 8، مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیج سر کی سیدھی جانب جائے۔ نمبر 9، ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے،
الٹی جانب شملہ کا لٹکانا خلاف سنت ہے۔ نمبر 10، امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل یا زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً 1 ہاتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 11، امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے۔ نمبر 12 اور 13، امامہ میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ نمبر 14 اور 15، رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں تو وہ امامہ ہی ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 1-2 پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے۔ نمبر 16، اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک پیچ کھولنے پر ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ نمبر 17، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔